ہم پر کس چیز سے حملہ کیا گیا تھا اوشان؟ ٹائیگر نے اپنی ناطاقتی پر تل ملاتے ہوئے پوچھا۔ اسی مشین سے جس کو لینے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اسی لمحے ایک لڑکا پنجروں کے قریب آیا اور ان کی حالت پر ہنستا ہوا چلا گیا۔ ٹائیگر نے اٹھ کر پنجرے کی سلاخیں توڑنا چاہیں لیکن بس پڑا رہ گیا۔ وہ جسم پر سے مکھی تک نہیں اڑا سکتا تھا، بھلا سلاخیں اس سے کیسے ٹوٹ جاتی۔ اس نے غصے کو ضبط کرنے کے لیے انگلیاں بند کر کے مکہ بنانا چاہا لیکن انگلیاں بھی وفا نہ کر سکی اور وہ شکایتی انداز میں اوشان کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ ٹائیگر نے بائیں طرف اس امید میں دیکھا کہ شاید وہاں تیسرا پنجرا بھی ہو، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ پنجرے صرف 2 ہی تھے۔ روبی کہاں گئی؟ ٹائیگر نے تو زبان ہی میں پوچھا اور اسی لمحے لوگوں کے ہجوم میں سے ایک عورت کا کہکہا بلند ہوا اور پھر فرانسیسی میں روبی کی آواز اسے سنائی دی۔ میں یہی ہوں۔ ٹائیگر نے روبی کی طرف دیکھنے کے لیے سر گھمانا چاہا لیکن اس میں بھی ناکام رہا۔ پھر روبی خود ہی اس کے سامنے آ گئی، مگر اس کا حلیہ دیکھ کر ٹائیگر حیران رہ گیا۔ وہ قطعی مقامی عورت لگ رہی تھی۔ میں نے تمہارے بارے میں بات سے بات کی تھی ڈاکٹر بہرام سے، روبی نے اس مرتبہ اطالوی میں کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں تم لوگوں کے بارے میں کوئی فکر نہ کروں بلکہ مشین کا خیال رکھوں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں، مگر جسم میں سکت بالکل نہیں۔ میں پہلے ہی کہتی تھی کہ تم میرے لیے مسائل کھڑے کر دو گے۔ سنو، ہمیں کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکال لو، ٹائیگر نے نرم لہجے میں اسے کہا۔ فی الوقت میں کچھ نہیں کر سکوں گی، یہاں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اسکارٹو خود بھی یہاں آیا تھا اور ابھی مشین سمیت واپس چلا گیا ہے۔ اس وقت تو میں اس کے تعاقب میں جا رہی ہوں۔ ویسے آج رات تمہیں یہاں سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ اگر ہم تمہیں رہا کرانے کے چکر میں نہ پڑتے تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ ٹائیگر دانت پیس کر رہ گیا۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا غصہ آیا تھا۔ اگر اس کے جسم میں طاقت ہوتی تو وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر سلاخوں کو توڑتا اور پھر تباہی مچاتا ہوا اسکارٹو کے محل میں گھس کر اسکارٹو سمیت ہر شخص کو جہنم واصل کر دیتا، مگر اس وقت تو اس کی حالت زندہ لاش جیسی تھی۔ روبی چند لمحے تک اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر جو ہی سنتری پنجرے کے قریب پہنچا وہ مقامی زبان میں فردوس اور اس کے ایجنٹوں کو گالیاں دینے لگا۔ لوگوں کی ایک اور جماعت پنجروں کی طرف آتے دیکھ کر ٹائیگر نے ندامت سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے علم تھا کہ ان دونوں کو باقاعدہ تماشا بنا دیا گیا ہے۔ اسے اپنی حالت پر نہیں بلکہ ایوان سناجو کے سردار اور سناجو کی شمشیر کے مالک کی بے چارگی پر رونا آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اوشان بھی اس کی طرح مفلوج ہو چکا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی کہ اگر کبھی موقع ملا تو وہ اس بے عزتی کا خوفناک انتقام لے گا۔ ادھر اوشان دل ہی دل میں ٹائیگر کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ پنجرے میں خود کو قید دیکھ کر شروع میں اسے غصہ آیا تھا، مگر وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ انتقام ایک ایسی ڈش ہے جسے ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ اسکارٹو جس سڑک پر گیا تھا وہ سیدھی جاتی تھی اور کسی طرف بھی نہیں مڑتی تھی۔ روبی تیزی سے عقبی گلی میں آئی جہاں اس نے کچھ دیر پہلے ایک فوجی جیپ کھڑی دیکھی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جیپ اب بھی وہیں موجود تھی اور اس میں سوار فوجی سامنے والے بازار میں گئے ہوئے تھے۔ روبی کا دل یہ دیکھ کر باغ باغ ہو گیا کہ اگنیشن میں چابی بھی لگی ہوئی ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے جیپ میں بیٹھی اور پھر جیپ دھواں اڑاتی ہوئی اسکارٹو کے تعاقب میں روانہ ہو گئی۔ میں پہاڑوں والے بوڑھے سے نجات حاصل کر کے ہر چیز پر قادر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد پہاڑوں میں رہنے والے جادوگروں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے گی اور نہ ہی یہ فکر رہے گی کہ مذہبی رہنما انقلاب لا سکتا ہے۔ اسکارٹو نے میجر گوگو سے کہا جو لیموزین میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اسکارٹو کی طرح اس کے ہاتھ میں بھی ایک جدید رائفل تھی۔ بولو، تمہارا کیا خیال ہے گوگو؟ تجویز مناسب لگتی ہے، میجر گوگو نے اپنی گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا اور پھر اسکارٹو اپنی ذہانت کی تعریف کرنے لگا۔ ان کی گاڑی کے ڈرائیور نے 25 منٹ کے بعد ایک پہاڑ کے دامن میں گاڑی روکی اور پھر ایک تنگ اور کچے راستے پر ڈال دی۔ چند منٹ بعد گاڑی پھر رک گئی۔ اس مرتبہ اس کے بالکل سامنے 20-25 گز چوڑا اور 80 گز لمبا ایک تالاب تھا جس میں سیال اور گہرا کالا مادہ بھرا ہوا تھا۔ اسکارٹو نے گاڑی سے اتر کر تالاب کی طرف دیکھ کر لمبی سانس لی۔ اگر قدرت ہمیں تارکول کی بجائے تیل کی دولت سے نواز دیتی تو ہم بہت امیر ہوتے، اربوں کی طرح شیخ کہلاتے۔ بالکل درست، گوگو نے بھی بڑی حسرت سے تالاب کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ بہرحال کچھ نہ ہونے سے تارکول پھر بھی غنیمت ہے۔ اسکارٹو نے تالاب میں ایک پتھر پھینکتے ہوئے کہا، اس کی وجہ سے ہم فاقے نہیں کرتے۔ اسکارٹو کو مان مشین کا خیال آ گیا اور اس نے فوراً کار کی اگلی نشست پر بیٹھتے ہوئے 2 فوجیوں کی طرف دیکھا۔ مشین نکال کر لے آؤ اور ذرا احتیاط سے لانا، ہمیں جلد ہی اسے استعمال بھی کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ بہت زور سے ہنسا اور پھر ایک پگڈنڈی پر چل دیا۔ مشین بردار فوجی اور میجر گوگو بھی اس کی تقلید میں آگے بڑھ گئے۔ یہ پگڈنڈی تارکول کے تالاب کے ساتھ ساتھ پہاڑوں تک جا رہی تھی۔ ابھی وہ چاروں تالاب والی پگڈنڈی سے گزرے ہی تھے
کہ روبی کی جیپ لیموزین کے پیچھے آ کر رکی۔ روبی نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے مشین بردار فوجیوں کو بھی دیکھ لیا۔ پھر اس کی نظریں پگڈنڈی کے خاتمے پر ایک بلند ٹیلے اور اس ٹیلے کی جھونپڑیوں تک چلی گئیں۔ اس کے کان ڈول کی وہ دمک بھی سن رہے تھے جو بہت ہلکی تھی، اور اس کی آواز کچھ ایسی لگ رہی تھی جیسے بہت دور سے آ رہی ہو۔ روبی چند لمحے تک سوچتی رہی، اور پھر اس نے اپنی جیپ جھاڑیوں کے درمیان بنی ہوئی ایک ایسی خالی جگہ کھڑی کر دی جہاں کسی کی بھی نظر نہ پڑ سکے۔ وہ جیپ سے اتر کر اسکارٹو کی طرف دوبارہ دیکھنے لگی، جس کے پیچھے پیچھے گوگو اور 2 سپاہی چل رہے تھے۔ اسی لمحے بادل کی اوٹ سے سورج نکل آیا، اور دھوپ جب تالاب پر پڑی تو اسے اسکارٹو، گوگو، فوجی بلکہ پورا پہاڑ تالاب میں نظر آنے لگا۔ یہ منظر اتنا حیرت انگیز تھا کہ وہ آنکھیں مل کر رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کی آنکھیں سراب دیکھ رہی ہیں۔ وہ سراب سے نظریں ہٹا کر آگے جانے والوں کے تعاقب میں چل کھڑی ہوئی، لیکن اس نے یہ احتیاط رکھی کہ اسکارٹو اور اس کے ساتھیوں کو شبہ نہ ہو۔ کچھ دیر بعد وہ بائیں طرف دراز جھاڑیوں میں گھس کر راستہ بناتی ہوئی پہاڑ کی طرف دوڑ گئی۔ روبی نے پہاڑ پر جانے کے لیے جو راستہ منتخب کیا تھا وہ دشوار گزار ضرور تھا، مگر اس راستے کی وجہ سے وہ اسکارٹو سے پہلے ہی گاؤں تک پہنچ گئی۔ گاؤں کے قریب ڈول کی دم دم اسے زیادہ بلند سنائی دینے لگی، اور پھر ایک موڑ سے گزرنے کے بعد 6 جھونپڑیاں اچانک اس کے سامنے آ گئیں۔ یہ جھونپڑیاں نصف دائرے کی شکل میں بنائی گئی تھیں اور ان کے قریب ایک گڑھے میں آگ سلگ رہی تھی۔ تاہم روبی کا یہ خیال غلط نکلا کہ ڈول اسی گاؤں میں بج رہا ہوگا۔ ڈول کی آواز مزید دور سے آ رہی تھی۔ ابھی روبی موڑ سے چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ 2 مضبوط ہاتھوں نے عقب سے اسے پکڑ لیا۔ یہ کسی سیاہ فام مرد کے ہاتھ تھے۔ چھوڑ دو مجھے، میں جلد از جلد بوڑھے آدمی سے ملنا چاہتی ہوں، جلدی چلو۔ تم کون ہو؟ روبی پر ان ہاتھوں کی گرفت کم نہ ہوئی۔ میں اس کی خیر خواہ ہوں۔ بعض لوگ اسے اور تمہیں سب کو قتل کرنے کے لیے اس طرف جا رہے ہیں۔ اب مجھے چھوڑو اور جلد از جلد اس تک پہنچا دو۔ کیا تم ایک نہتی عورت سے بھی ڈر رہے ہو؟ نہتی عورت بہت عجیب ہوتی ہے۔ روبی کو کسی اور مرد کی آواز سنائی دی، اور پھر وہ مرد بھی نظر آ گیا۔ یہ پستہ قد اور بوڑھا آدمی تھا جس کی جلد کی رنگت کوئلے کی طرح کالی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، اور وہ روبی کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس نے سوتی پتلون پہن رکھی تھی جبکہ بالائی جسم بے لباس تھا۔ روبی کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ اس شخص کی عمر 70 سال سے کم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بوڑھے نے قریب آ کر سر ہلایا، اور فوراً ہی روبی کو ان سیاہ بازوں سے نجات مل گئی جو اسے پکڑے ہوئے تھے۔ روبی فوراً تعظیم پیش کرنے کے لیے جھک گئی۔ اس نے بوڑھے کے جری زدہ ہاتھ کو احتراماً بوسہ دیا۔ اگرچہ اسے افریقی ساحروں کے بارے میں زیادہ واقفیت نہ تھی، لیکن بچپن میں وہ یہ سن چکی تھی کہ افریقی جادوگر بہت طاقتور اور خوفناک ہوتے ہیں۔ ہاں، اب بتاؤ کہ تم میرے قتل کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ بوڑھے نے اپنی چمکیلی آنکھوں سے اسے گورتے ہوئے پوچھا۔ وہ زمانہ شناس بھی تھا، اور اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی اسے دھوکہ دینے یا بے وقوف بنانے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اسکارٹو اور اس کے ساتھی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اسکارٹو اس وقت دامنے کوثر میں ہے اور اسی طرف آ رہا ہے۔ وہ آپ کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے اقتدار کے لیے خطرہ ثابت ہو رہے ہیں۔ روبی سے نظریں ہٹائے بغیر بوڑھے نے ہاتھ ہلایا، اور ایک نوجوان سامنے والی جھونپڑی سے نکل کر اس کی طرف دوڑتا ہوا آنے لگا۔ وہ گھبرایا ہوا نہیں بلکہ قدرے خوف زدہ تھا۔ وہ آ رہے ہیں ماسٹر، نوجوان نے کہا۔ وہ یقیناً جھونپڑی سے پگڈنڈی کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ 4 ہیں، اور ان کے ساتھ ایک صندوق بھی ہے۔ جی ہاں، وہی صندوق اسکارٹو کا نیا ہتھیار ہے۔ روبی نے فوراً لقمہ دیا۔ یہ نیا ہتھیار قتل ہی نہیں بلکہ جسم کو فنا بھی کر دیتا ہے۔ سن چکا ہوں، بوڑھے آدمی نے جواب دیا۔ اس ہتھیار کے بارے میں بھی سن چکا ہوں، اچھی لڑکی۔ پھر اس نے روبی کے عقب میں کھڑے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا جس نے روبی کو پکڑا تھا۔ ٹھیک ہے ایڈورڈ، تم جانتے ہی ہو کہ ان حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ ایڈورڈ جواب دیے بغیر روبی کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ تبھی روبی کو احساس ہوا کہ وہ کتنا بلند قامت، جسیم اور قوی نوجوان تھا۔ اس کا قد کم سے کم 7 فٹ تھا، اور اس کی جلد تیز دھوپ میں چمک رہی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے، بوڑھے نے بڑے فخر سے سینے پر ہاتھ مار کر روبی کو بتایا۔ بہت شاندار۔ روبی ایڈورڈ کی تعریف کی بغیر نہ رہ سکی۔ چند لمحے بعد بوڑھا روبی کا ہاتھ تھام کر اسے ٹیلے ہی پر ایک طرف لے گیا۔ اس کے چہرے پر اب روبی کو تشویش کے سائے نظر آنے لگے تھے۔ غالباً یہ بہتر ہوگا کہ تم اسکارٹو کی نظروں میں نہ ہو اور یہاں اس سے تمہارا آمنا سامنا نہ ہو۔ میرا خیال ہے یہی بہتر ہوگا۔ روبی کے اس جواب پر بوڑھا اسے ٹیلے سے نیچے لے جانے لگا تاکہ روبی پر اسکارٹو کے کسی آدمی کی نظر نہ پڑ سکے۔ کیا تم فردوسی ہو؟ جی ہاں، روبی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے روبی کو اس بہرو کے باوجود پہچان لیا تھا۔ میں تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ تمہارا تعلق اس علاقے سے نہیں، کیونکہ باتیں کرتے وقت تمہاری پلکیں جھپکتی رہتی ہیں، جبکہ ہماری عورتیں بات ختم کر لینے کے بعد پلکیں جھپکاتی ہیں۔
ویسے تم مقامی زبان بہت اچھی طرح بول لیتی ہو۔ ٹیلے سے 40 فٹ نیچے بوڑھا ایک بڑے پتھر کے قریب رک گیا جس کے قریب درختوں اور جھاڑیوں کا جھنڈ تھا۔ بوڑھے نے پھرتی سے جھاڑیاں ہٹائیں تو روبی کو ایک غار نظر آیا جس میں داخل ہوئی تو اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں آ گئی ہو۔ بوڑھے کے اندر آتے ہی جھاڑیاں اپنی جگہ واپس آ گئیں۔ یہاں روبی کو ڈول کی آواز اور زیادہ بلند سنائی دینے لگی۔ تاریک غار کے ایک کونے میں بوڑھا اکڑوں بیٹھ گیا۔ بیٹھ جاؤ لڑکی، میرا نام سمادھی ہے۔ روبی کا دل بیٹھ سا گیا۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا جب اس نے ایک ڈرامے میں سمادھی جادوگر کو دیکھا تھا جو زندہ انسانوں کے دل کھا جایا کرتا تھا۔ یہ ڈرامہ اس نے 20 سال قبل دیکھا تھا۔ سمادھی، اس نے دہرایا۔ ہاں، قبیلے کے مذہبی رہنما کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ بچی، آج سے 1000 سال پہلے بھی سمادھی کا وجود تھا اور اب بھی ہے۔ یہ بتاؤ کہ اسکارٹو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں، لیکن اس کا خیال ہے کہ دارالحکومت میں موجود 2 فردوسی مرد آپ کو اس ملک کا حکمران بنانے کے لیے آئے ہیں۔ کیا وہ فردوسی بھی تمہارے ساتھ ہیں؟ نہیں، ہم فردوسی سے الگ الگ یہاں پہنچے ہیں، مگر ان دونوں کو پکڑ لیا گیا۔ اب میں ان کو بچانے کی ذمہ دار ہوں۔ اسکارٹو آپ کو اسی لیے قتل کرانا چاہتا ہے کہ فردوسی آپ کو حکمران نہ بنا سکے۔ اوہ، بوڑھے نے اس مرتبہ جن نظروں سے اس کی طرف دیکھا وہ اسے بہت سرد لگی، لیکن ان آنکھوں میں چمک غار کے اندھیرے ماحول کے باوجود نظر آ رہی تھی۔ میں تمہارے تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا۔ صدیوں سے یہاں کی ایک رسم ہے کہ مذہبی اور سیاسی قیادت الگ الگ رکھی جاتی ہے۔ اگر دارالحکومت میں رسمیں بدل گئی ہیں تو کیا اس تبدیلی کا اثر یہ پہاڑ کبھی قبول نہیں کریں گے؟ میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو میری باتوں پر اتنا یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ اس غار میں چلے آئے تاکہ اسکارٹو سے آپ کا آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ آپ اسکارٹو پر ایک بھائی کی طرح اعتماد نہیں کرتے۔ میں بھلا اس پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں لڑکی؟ بوڑھے سمادھی نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ جو خبیث آدمی اقتدار کے لیے اپنے باپ کو قتل کر ڈالے اس پر کوئی بھی اعتماد نہیں کرے گا۔ اگر اب وہ مذہبی قیادت پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زندگی بھر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اسکارٹو کے پاس اپنی فوجی طاقت بھی ہے محترم سمادھی۔ سوال یہ ہے کہ اس نے فوجی قوت آپ کے خلاف استعمال کیوں نہیں کی؟ اگر وہ فوج کو میرے اس ٹیلے پر حملے کا حکم دیتا تو ملک بھر کے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے۔ ہمارے لوگ جبر و تشدد، بھوک و بیماری سب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن مقدس بوڑھے پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تب پھر وہ یقیناً آپ کو خاموشی سے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ کو شاید علم ہو چکا ہو کہ اس مشین سے موت کی روشنی نکلتی ہے اور اپنے شکار کا ڈھانچہ بھی فنا کر جاتی ہے۔ اگر وہ اپنی اس سازش پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ اس ملک کو تباہی اور بڑی حد تک ممکن ہے کہ جنگ کے جہنم میں بھی جھونک ڈالے۔ تم غلط سمجھتی ہو لڑکی، سمادھی نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ برا اور بے اعتماد شخص ہو سکتا ہے مگر شیطان نہیں ہو سکتا۔ وہ شیطان ہے مقدس سمادھی، روبی نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کا تختہ الٹنے کے لیے آپ سے مدد کی خواہاں ہوں۔ سمادھی چند لمحے تک سوچتا رہا اور پھر اس نے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن اسی لمحے ڈول کی آواز کے ساتھ ہی دور سے عورتوں کی چیخیں بھی سنائی دیں۔ سمادھی نے چونک کر آوازوں کی سمت میں سر گھمایا اور پھر روبی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا سیاہ چہرہ بے جان اور بے تاثر ہو گیا تھا۔ اسکارٹو میرے لوگوں سے میرے بارے میں پوچھ رہا ہے، اس نے کہا، لیکن میرے لوگ اسے کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ میں کہاں ہوں۔ ان پہاڑوں پر جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ ڈول کی آوازوں میں ہوتے ہیں۔ مجھے ڈول کی آواز یہی بتا رہی ہے کہ اسکارٹو کس قسم کی پوچھ گچھ کر رہا ہے، اور میں اسکارٹو پر اس وقت تک حملہ نہیں کروں گا جب تک وہ مجھ پر حملے میں پہل نہ کر دے۔ وہ غار میں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد اچانک ایک ہلکے سے دھماکے کی آواز سنائی دی اور عورتیں پھر چیخنے چلانے لگیں۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی، لیکن ڈول بجنے کی بے ترتیب آواز سنائی دیتی رہی۔ سمادھی اپنی جگہ پر اس وقت تک ساکت بیٹھا رہا جب تک دہانے سے کسی عورت کی پکار سنائی نہ دی۔ ماسٹر، جلدی آؤ۔ سمادھی روبی کو لے کر عجلت سے غار سے نکلا اور پھر وہ عورت روبی کو نظر آ گئی جس نے انہیں آواز دی تھی۔ وہ ٹیلے پر کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر درد و الم کے سائے تھے اور آنکھیں برس رہی تھی۔ وہ سمادھی کو دیکھ کر زور زور سے بین کرنے لگی۔ او ماسٹر، ماسٹر، اس نے اپنا سینہ پیٹ ڈالا۔ حوصلے سے کام لو۔ سمادھی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ بتاؤ کیا ہوا؟ کیا اسکارٹو چلا گیا؟ ہاں، وہ خبیث چلا گیا، لیکن ماسٹر۔ عورت اب اپنے بالوں پر ریت ڈال ڈال کر بین کرنے لگی اور اس کا رونا پیٹنا دیکھ کر خود روبی کی حالت غیر ہونے لگی۔ سمادھی انہیں چھوڑ کر جھونپڑیوں کے وسط میں کھڑا ہو گیا۔ وہاں کئی عورتیں اور مرد بھی موجود تھے۔
اور ان کی نظریں اس سیاہ رقیق مادے پر جمی ہوئی تھی جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ ایڈورڈ کہاں ہے؟ سمادی نے صاف اور گرجدار آواز میں پوچھا۔ یہ سوال جذبات کو اظہار کا راستہ فراہم کر گئے۔ وہاں موجود ہر زن و مرد نے رونا شروع کر دیا۔ ماسٹر، ایک عورت لرزہ خیز انداز میں چیخ مار کر اپنے بال نوچنے لگی اور پھر رقیق مادے کی طرف اشارہ کر کے زمین میں لوٹنے لگی۔ ایڈورڈ، وہ رہا ماسٹر، ایک مرد نے بڑے حوصلے سے جواب دیا۔ اف! سمادی کے چہرے پر کرب کے آثار نے جنم لے لیا۔ وہ اس طرح گھٹنوں کے بل اس مادے کے قریب جھک گیا جیسے اس کے جسم کی طاقت کسی نے سلب کر لی ہو۔ اس نے رقیق اور سیاہ مادے کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا مگر پھر واپس کھینچ لیا۔ وہ دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا مگر جب اٹھا تو اس کے چہرے پر غم و الم کے بجائے غیظ و غضب کے تاثرات تھے۔ اسکاؤٹوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اس نے کسی زخمی شیر کی طرح گرج کر کہا اور پھر روبی کی طرف پلٹ گیا۔ بولو لڑکی، تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہو؟ اب میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ روبی کی نظریں بھی رقیق مادے پر جمی ہوئی تھیں اور وہ سوچ رہی تھی کہ ظالم اسکاؤٹوں نے کیسے کڑیل جوان کو فنا کر دیا۔ اس کا دل بھر آیا مگر اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے سمادی کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ بولو لڑکی، بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہ کہہ کر اس نے تالی بجائی جس کی آواز اس طرح گونجی جیسے گولی چلی ہو۔ اس کے ساتھ ہی ڈول بجنے کی آواز اس طرح تھم گئی جیسے کائنات کی نبض رک گئی ہو۔ پہاڑ اور چوٹیاں سب مہرے بالب ہو گئے۔ دارالحکومت کی سڑکیں سنسان تھیں کیونکہ سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹ لگائی ہی نہیں گئی تھی۔ شہر کے چوک میں بھی گپ اندھیرا تھا لیکن ٹائیگر کے دماغ میں کئی روشنیاں جلملا رہی تھیں۔ وہ قوت ارادی کے بل پر جسم کو دوبارہ فعال بنانے کے لیے کوشاں تھا تاکہ اوشان کو نکال کر کسی محفوظ مقام تک پہنچ سکے۔ پنجرے کے ساتھ کھڑا ہوا سنتری اسے صاف نظر آ رہا تھا اور ٹائیگر کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ سنتری بھی اس ڈیوٹی سے بیزار ہو چکا ہے۔ اس خاموش اور تاریک ماحول میں ڈول بجنے کی آوازیں ایک بار پھر بلند ہونے لگی تھی۔ اب تک کی ذہنی جدوجہد کی کامیابی کا اندازہ لگانے کے لیے ٹائیگر نے اپنی انگلی ہلائی اور جو ہی اسے یقین ہو گیا کہ انگلی اس کے ذہن کے حکم پر عمل کر رہی ہے تو خوشی سے اس کے ہونٹ تک پھڑپھڑانے لگے۔ پھر اچانک ہی اس کا جسم ذہن کی اس خواہش پر عمل کر بیٹھا، وہ بھی اوشان کی طرف منہ کر کے لیٹ جائے۔ کروٹ لینے سے اس کا چہرہ اوشان کی طرف ہو گیا۔ اس نے اوشان کے چہرے پر نظر ڈالی۔ مشرقی استاد کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ اپنی انگشت شہادت ہونٹوں پر رکھ کر ٹائیگر کو خاموش رہنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ وہ لیٹے رہے اور ان کی سماعتوں سے ڈول کے بجنے سے پیدا ہونے والی دمک ٹکراتی رہی۔ اسی لمحے ٹائیگر نے اوشان کو پھر دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ اوشان کی انگشت شہادت اب سلاخوں کو اس طرح چھو رہی تھی جیسے وہ اس پر دستے شفقت پھیر رہا ہو۔ اسی وقت ڈول کی دم دم رکی اور ایک سیکنڈ کے وقفے سے دوبارہ شروع ہو گئی لیکن اس مرتبہ اس کی آواز تیز تھی۔ ٹائیگر نے پہلے دم دم کی آوازیں سنی اور انہیں گنا تھا۔ وہ ایک منٹ میں 40 بار سنائی دے رہی تھی لیکن اب ان کی تعداد 60 ہو گئی تھی۔ اوشان منہ ہی منہ میں کچھ بولنے لگا اور پھر اس کی انگلی تیزی سے ایک سلاخ پر اس طرح حرکت کرنے لگی جیسے وہ سلاخ انگلی کی مدد سے کاٹ دینا چاہتا ہو۔ ٹائیگر آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا لیکن آنکھیں جھوٹ نہیں دکھاتی۔ وہ موٹی سلاخ جسے ٹائیگر عام حالات میں بمشکل توڑ پاتا اوشان کی انگلی سے کٹ رہی تھی اور اوشان بھی پنجرہ تنگ ہونے کے باوجود اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ ٹائیگر نے ایک زوردار آواز سنی۔ یہ ایک سلاخ کے کٹ کر گرنے کی آواز تھی۔ ٹائیگر طویل سانس لے کر رہ گیا۔ پھر اچانک ہی ڈول کی تھاپ بند ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں ایسی ہی آواز سنائی دی جیسے سڑک پر کسی چیز کو کھینچا جا رہا ہو۔ شہزاد اس آواز کو غور سے سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے عضلات اگرچہ اب بھی کمزور تھے لیکن ذہنی نظام اپنی اصلی حالت پر واپس آنے لگا تھا اور اسے یقین تھا کہ اوشان جلد ہی باہر نکل آئے گا۔ اور پھر اس کی نظر 2 افراد پر پڑی۔ دونوں 50 گز دور تھے۔ بالائی جسم بے لباس تھے مگر انہوں نے سفید پتلونیں پہن رکھی تھی۔ چاندنی اور صدارتی محل کی ایک کھڑکی سے آنے والی روشنی میں ٹائیگر ان کی پھیلی ہوئی آنکھیں بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے پیر ریت پر پڑ کر ایک خاص آواز پیدا کر رہے تھے۔ ٹائیگر اوشان سے بے خبر ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ ان دونوں کا دلیرانہ انداز اسے بہت پسند آیا تھا۔ ابھی وہ پنجروں سے 25 گز دور تھے کہ پنجرے کے قریب پہرا دینے والا سنتری ہوشیار ہو گیا۔ اس نے اپنی رائفل سیدھی کی مگر اس سے قبل کہ وہ لبلبی دباتا کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح ڈیر ہوتا چلا گیا۔ ٹائیگر اس کی گراہ سن کر ہی پلٹا تھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک پژمردہ سی مسکراہٹ دوڑنے لگی تھی۔ اوشان کا نحیف و نزار جسم گارڈ کو پھلانگ کر اس کے پنجرے کے دروازے کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ٹائیگر جوم کر رہ گیا۔ سناجو کے آقا کو دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ایک اور ثبوت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔